बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़बरों के हवाले से आज का दिन बड़ा गर्मा गर्म रहा। सबसे बड़ी ख़बर तो यह है कि रेफरेंस जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से उसकी समाअत हुई है और इसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी बरी कर दिया गया है। मियां नवाज शरीफ साहब अब मुकम्मल तौर पर सुरखरू हो गए हैं और उसके साथ साथ इमरान खान के केस की अडयाला जेल में समाअत होनी थी। समाअत हुई लेकिन जज अबू हसन साहब फ़र्द जुर्म आयद ना कर सके, उनको पुलिस उठाने के लिए पहुंच गई। इन पर हम अपना तज़िया पेश करेंगे। हम अमूमन ख़बरों पर तबसरे करते हैं लेकिन आज आपके सामने एक ख़बर भी रख देते हैं। हमारे एक दोस्त अमूमन यहाँ पे आया करते थे, आज कल अरसा हो गया वो नहीं आए। वो मुझे पार्क में मिल गए, जिस पार्क में मैं अमूमन वॉक के लिए जाता हूँ, हमारे ऑफिस के करीब ही है। वैसे वॉक के लिए मैं मॉडल टाउन पार्क भी जाता हूँ। जो लोग लाहौर को जानते हैं उनको पता है कि मॉडल टाउन पार्क कहाँ है, और मैं कभी रेस कोर्स में भी वॉक के लिए एक्सरसाइज के लिए जाया करता था। अब भी कभी कभी वहाँ पे चला जाता हूँ। इसके साथ साथ जनाब बाग, जिसको पहले लॉरेंस गार्डन कहा जाता था, वहाँ भी कभी कभी मैं वॉक के लिए चला जाता हूँ। आज मेरी मुलाकात अपने ऑफिस के करीब पार्क में मेरे पुराने दोस्त से हुई। वो अमूमन नई बातें करते हैं। उन्होंने बताया कि मियां नवाज शरीफ साहब सदर होंगे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे और मरीम नवाज शरीफ साहिबा वो वज़ीर आला पंजाब होंगी। ये उनकी तरफ से उनकी इतला थी और उन्होंने कहा कि मैं इसको कन्फर्म करता हूँ, तो बाकी इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी शकूक व शुबहात के साए एक बार फिर मंडला रहे हैं। बहरहाल हुकूमत की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो यही यकीन ज़ाहिर किया जा रहा है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे और यकीनी तौर पर होंगे। देखते हैं होते हैं या नहीं होते। हमारे पास गातब अली शाद साहब आते रहते हैं। वो एक बार फिर यही कह रहे थे, बार बार कहते हैं कि मेरे इल्म के मुताबिक 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं हो रहे। बहरहाल देखते हैं। आ जाते हैं उस रेफरेंस की तरफ। 12 साल के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से रेफरेंस की फिर समाअत हुई है। काजी फ़ाइसा साहब ने इस हवाले से 9 रुकनी बेंच बनाया था, उसकी सरबराही वो खुद कर रहे हैं। आज जब 12 साल के बाद समाअत हुई तो इस मौके पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी वहाँ पे मौजूद थे, आसिफ अली ज़रदारी भी थे, पीपल्स पार्टी के दीगर लीडर भी वहाँ मौजूद थे, एतजाज़ हसन भी इसमें मौजूद थे। ये समाअत मुलतवी कर दी गई है जनवरी तक। आज की समाअत के दौरान ख़ास कर जो कुछ हुआ, काजी फ़ाइसा साहब की तरफ से 9 अदालती मुआवनीन का ऐलान किया गया है। एतजाज़ हसन साहब से बात की गई तो उन्होंने माजरत कर ली अदालती मुआवन बनने से। कुछ पहले अदालती मुआवन मौजूद है, नए मुआवनीन का भी इजाफा किया गया है। तो काजी फ़ाइसा साहब इनकी राय भी लेंगे। 9 जज उनके साथ बैठे हैं, 9 जज हो गए, 9 अदालती मुआवनीन हो गए। आज की ख़ास बात यह थी काजी फ़ाइसा साहब के एक जज साहब की तरफ से, मंसूर अली शाह साहब की तरफ से इसके बारे में कहा गया कि क्या ये काबिल समाअत केस हो सकता है, क्योंकि इस पर फैसला हो चुका है, नज़र सानी की अपील भी खारिज हो चुकी है, तो फैसला मेच्योर हो चुका, तो किस तरीके से इसको सुना जा सकता है। लेकिन काजी फ़ाइसा साहब चूँकि ये केस सुनना चाहते हैं और शायद डिसाइड भी करना चाहते हैं और एक माइंड भी उन्होंने बना लिया हो, इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। वहाँ पे और बातें भी होती रहीं। काजी फ़ाइसा साहब इस केस को चलाना चाहते हैं। उनसे पूछा गया कि केस को अगली समाअत के लिए कब रखा जाए, तो उनको मशवरा दिया गया कि चूँकि सर्दियों की छुट्टियाँ आने लगी हैं, जज साहिबान कुंगड़ जाते हैं, सुकड़ जाते हैं सर्दियों में, इसलिए इस केस को सर्दियों के छुट्टियों के बाद रखा जाए। इस मौके पर अहमद रज़ा कसूरी, जिनके वालिद को कत्ल किया गया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर इल्ज़ाम आया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस केस में फांसी दे दी गई थी, वो भी तफसील हम आपके सामने रख चुके हैं। किस तरह से अहमद रज़ा कसूरी साहब अपने वालिद के कत्ल की FIR दर्ज करवाने गए और फिर अहमद रज़ा कसूरी ने पीपल्स पार्टी में होते थे। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस हुक्म के बावजूद के कोई बंदा अगर मशरक़ी पाकिस्तान ढाका में इजलास में शिरकत के लिए गया तो उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। अहमद रज़ा कसूरी साहब वहाँ पे चले गए। भुट्टो साहब को इसका गिला था, शिकवा था, गुस्सा था
اور بھی کئی معاملات ہوئے تو احمد رضا قصوری کے والد ایک موقع پر قتل ہو جاتے ہیں. احمد رضا قصوری ذوالفقار علی بھٹو پر FIR درج کرواتے ہیں اور پھر معاملات کچھ سنبھلتے ہیں. احمد رضا قصوری صاحب ایک بار پھر پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے ان کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا، تو پھر یہ جنرل ضیاء الحق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یا جنرل ضیاء الحق نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا، یا یہ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ مل گئے تو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی. لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے 5 رکنی بینچ نے یہ سزا سنائی تھی، جس کو برقرار رکھا تھا سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ کی طرف سے. ابتدا میں 9 رکنی بینچ بنایا گیا تھا، لیکن فیصلہ 7 ججوں نے دیا تھا. 3 ججوں کی طرف سے یہ سمجھا گیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت نہیں بنتی، ان کی سزا نہیں بنتی، لیکن 3 کی طرف سے کہا گیا کہ سزائے موت بنتی ہے، 3 ادھر 3 ادھر. تو اس میں پھر چیف جسٹس انوار الحق صاحب کی طرف سے جن لوگوں نے سزائے موت کا فیصلہ دیا تھا ان کی طرف اپنا ووٹ، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور پھر اس پر عمل درآمد بھی کر دیا گیا. کچھ لوگوں کی طرف سے اس کو جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے، تو یہ ریفرنس اسی حوالے سے آج زیر سماعت تھا. اس موقع پر احمد رضا قصوری کی طرف سے کہا گیا کہ جناب ایسا کریں کہ 8 فروری کو انتخابات ہونے والے ہیں، اس ریفرنس کی سماعت آپ 8 فروری کے بعد رکھیں، کیونکہ اس ریفرنس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اور یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری اپنی پارٹی کے لیے اس کیس کو، اس ریفرنس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن جناب قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے اس سے اتفاق نہیں کیا گیا، تو یہ کیس ابھی جنوری کے دوسرے ہفتے لگے گا. اس کیس سے کیا نکلے گا؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کی سزا برقرار رہے گی جس کا امکان نہیں ہے؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو میرٹ پر بری کیا جائے گا یا پھر ذوالفقار علی بھٹو کو ٹیکنیکل بنیادوں پر بری کیا جائے گا؟ اگر ذوالفقار علی بھٹو کو میرٹ پر بری کیا جاتا ہے تو پھر جج صاحبان کی، سپریم کورٹ کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بتائے کہ پھر احمد رضا قصوری کے والد محمد احمد خان کو کس نے قتل کیا تھا. قتل ہوا ہے، یہ ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے، کوئی تو قاتل ہوگا. تو سپریم کورٹ سے پھر یہی امید رکھی جاتی ہے کہ اگر یہ میرٹ پر ذوالفقار علی بھٹو کو بری کرتے ہیں تو پھر اس بارے میں بتائیں. اب آ جاتے ہیں میاں نواز شریف صاحب. جسٹس عمر فاروق صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اس کیس کا فیصلہ ہم میرٹ پر کریں گے، جبکہ ایون فیلڈ ریفرنس اس میں میاں نواز شریف کو بری کر دیا گیا تھا. العزیزیہ کا معاملہ آیا تو ججوں کی طرف سے کہا گیا کہ اس کا فیصلہ میرٹ پر کیا جائے گا، اور میرٹ پر آج العزیزیہ ریفرنس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے. العزیزیہ ریفرنس ہے کیا؟ سعودی عرب میں جب میاں نواز شریف صاحب جلا وطن تھے، ان کی طرف سے العزیزیہ اسٹیل میں لگائی گئی تھی، تو اس حوالے سے نیب نے کیس بنایا تھا کہ ان کے پیسے کہاں سے آئے. انہوں نے کہا ہم نے عرب شیخوں سے لیے تھے، قطر سے لیے تھے، فلاں سے لیے تھے، فلاں سے لیے تھے. لیکن نیب کامیاب ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کی طرف سے پیسے وہ کرپشن کا پیسہ تھا، وہ جائز پیسہ نہیں تھا. اب عمر فاروق صاحب کی طرف سے جائز قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ پیسہ حلال کا تھا، اس میں حرام کا ایک دھیلا بھی شامل نہیں تھا. تو جہاں کہیں سے بھی پیسہ آیا تھا وہ جائز پیسہ تھا. عمر فاروق صاحب کی طرف سے میرٹ پر اس کیس کو خارج کر دیا گیا ہے. میاں نواز شریف صاحب کی آج کل 5 گھی میں ہے، بلکہ 4 گھی میں ہے، اور ان کا انگوٹھا شہد میں ہے. بریت پر بریت ہو رہی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ میاں نواز شریف کو انصاف رینگ رینگ کر مل رہا ہے. بہرحال یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا اپنا موقف ہے. ویسے میاں نواز شریف صاحب کو جس طرح سے تیز رفتاری کے ساتھ انصاف مل رہا ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بہرحال میاں نواز شریف صاحب اب مکمل طور پر سرخرو ہو گئے ہیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب کی نااہلیت ختم ہونے کا امکان نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے حالانکہ قاضی فائصہ صاحب نے کیس ٹیک اپ کر لیا ہے. وہ میاں نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی ختم کرنا چاہتے ہیں. 5 سال پر محیط کر کے میاں نواز شریف صاحب 5 سال نااہلیت بھگت چکے ہیں. تو قاضی فائصہ صاحب صرف میاں نواز شریف کی نااہلیت 5 سال تک محدود رکھنا چاہتے ہیں. تو کیسے رکھیں گے قاضی فائصہ صاحب میاں نواز شریف صاحب کی نااہلیت کو محدود؟ ان کی طرف سے ایک بینچ بنا لیا گیا ہے، ان کی طرف سے 100 موٹو لیا گیا ہے. 5 رکنی بینچ وہ تشکیل دینے جا رہے ہیں جو فیصلہ کر دے گا میاں نواز شریف صاحب کی
اہلیت کے بارے میں ان کو اہل قرار دے دیا جائے گا میاں نواز شریف صاحب کو، لیکن یہ بینچ فیصلہ کر لے اس کے باوجود بھی میاں نواز شریف صاحب کی نااہلیت کا خاتمہ ممکن نظر نہیں آتا۔ وہ کس طرح سے ممکن نظر نہیں آتا؟ وہ اس طرح کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے، قاضی فیصل صاحب کا بینچ ایک فیصلہ کر چکا ہے۔ اس بینچ میں 8 ججوں کی طرف سے 15 جج سے 8 ججوں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ کوئی بھی فیصلے کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا۔ اب قاضی فیصل صاحب جتنا بھی زور لگا لیں، جتنے رکنی مرضی بینچ بنا لیں، یا تو پھر 9 رکنی بینچ بنائیں جو الگ سے فیصلہ کرے کہ میاں نواز شریف صاحب کی نااہلیت نہیں بنتی، وہ اہل ہو چکے ہیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ 5 رکنی بینچ، 6 رکنی بینچ یا 7 رکنی بینچ میاں نواز شریف صاحب کو اہل قرار نہیں دے سکتا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان کا سائفر کیس میں آج پھر ٹرائل ہوا اڈیالہ جیل میں۔ وہاں پہ جج صاحب تشریف لے گئے۔ اسی دوران وہاں پہ عمران خان کے وکلاء کی طرف سے کہا گیا کہ میڈیا یہاں پہ موجود نہیں ہے، جب تک میڈیا یہاں پہ نہیں آ جاتا، اوپن ٹرائل نہیں ہوتا، تو ہم اس کیس کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔ آج جج صاحب کی طرف سے فرد جرم عائد کی جانی تھی، لیکن فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ سلمان صفدر جو عمران خان کے وکیل ہیں، ان کی طرف سے جیل کے گیٹ پہ آ کر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ آج کا ماحول کتنا زیادہ کشیدہ تھا، ہم نے سماعت کو آگے بڑھانے سے انکار کر دیا تو فرد جرم عمران خان پر عائد نہیں ہو سکی۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہاں پہ میڈیا کے لوگ اندر موجود تھے، لیکن وہ 50 میٹر کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے گھر والے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور ایک موقع پر آدھے گھنٹے کے لیے ان کو ایک کمرے میں بند کر کے اس کی کنڈی لگا دی گئی۔ وہ بھی سماعت میں اس طرح سے شمولیت اختیار نہیں کر سکے جس طرح سے انہیں سماعت کے دوران وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا۔ اور سلمان صفدر کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ وہاں پہ ایک عجب تماشا ہوا کہ جج ابو الحسنات کے پیچھے 10-12 پولیس والے آ کر کھڑے ہو گئے، جیسے ان کو اٹھا کے لے جانا ہے جس طرح سے پولیس کرتی رہتی ہے۔ تو اس پر جج ابو الحسنات کی طرف سے بڑے غصے کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس کے بعد وہ پولیس وہاں سے چلی گئی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی کچھ خبریں، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔